السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین اسلام، میرے بہنوں اور میرے ماؤں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے اپنی بے شمار نعمتیں ہم پر فرمائی۔ چنانچہ دنیا میں پائی جانے والے تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ قدرتی چیزوں جو کہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عنایت کیا، چنانچہ انسان اپنے علم سے، اپنے ذہن سے، اپنے تجربات سے بڑے بڑے کارنامے کر کے چیزوں کی ایجادات کرتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جو ظاہری طور پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک بڑی سہولت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کا ملنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت کے طور پر ہے۔ جیسے اللہ نے خود بنائے بہت ساری چیزیں، جیسے آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، ہوا کا چلانا اور سمندروں کے پانی کو اتنی مقدار میں رکھنا اور اس کے اندر اتنی ساری مخلوقات کا پیدا کرنا، زمینی مخلوقات کا پیدا کرنا، دیگر اناج اللہ رب العالمین کا اگانا، یہ تمام جیسے کہ نعمتیں ہیں اللہ کی، اسی طرح سے انسان کی ایجادات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ فہم عطا کیا، وہ سمجھ عطا کی، ایسا علم اللہ نے عطا کیا جس سے انسان مدد لیتے ہوئے، اپنے علم کو کام میں لاتے ہوئے چیزوں کو ایجادات میں لاتا ہے اور اس کا موجد بنتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر انسانیت اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز فی نفسی ہی اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کا اچھا پہلو ہوتا ہے تو دوسرا پہلو اس کا برا پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک چاقو کو لے لیں، چاقو یہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال ترکاری کاٹنے میں کریں گے، اس کا استعمال فروٹ کاٹنے میں کریں گے، اس کا استعمال آپ کے کام کاج کو پورا کرنے کے لیے کریں گے تو یقیناً یہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر اسی چیز کو کسی کا خون بہانے کے لیے استعمال کیا گیا، کسی کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا، کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کیا گیا تو اس کا استعمال یہاں پر غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ چاقو بری چیز ہے؟ نہیں، چاقو بری چیز نہیں ہے، چاقو کا استعمال برا چیز ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت کی، اور بے شمار چیزیں جیسا کہ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، پھر انسان نے اس کا ایجاد کیا، تو وہ فی نفسی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آج آپ حضرات کے سامنے انسان کی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد موبائل فون سے متعلق باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ موبائل فون یہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مانیے یہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے، کیونکہ موبائل فون کے ذریعے انسان بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ موبائل فون کی سب سے پہلے فائدے سن لیں کہ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر سننا، یہ اس کا ایک عظیم فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، موبائل کے ذریعے قرآن مجید کو سیکھا جا سکتا ہے، یا قرآن مجید کو ہر جگہ رکھ کر لے جانا مناسب نہیں رہتا تو موبائل میں قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، ابھی کہیں آدمی کسی فارغ وقت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ موبائل کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح احادیث اور کتب دینیہ کا مطالعہ کرنا، ایک موبائل فون کے اندر پوری لائبریری رکھی جا سکتی ہے، بے شمار کتابیں موجود ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً موبائل سے اس کا مطالعہ کرنا، احادیث کو دیکھنا، اس کو پرکھنا، صحیح روایتوں کو جاننے کی کوششیں کرنا، دینی علوم کی دیگر کتب دینیہ کا مطالعہ کرنا بذات خود
یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ کام بہت اچھا ہوگا اور اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوگا. یہ موبائل کے ذریعے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ علماء کے بیانات سنے جا سکتے ہیں. علماء کی مجالسوں میں شرکت تو بذات خود ہم نے نہیں کر پائے، لیکن ان کی مجالس میں ہونے والے نصیحتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دینی مجالس سے پوری طرح سے استفادہ اور فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے یہ موبائل فون کے ذریعے. اور چوتھا ایک فائدہ یہ ہے کہ دور رہنے والے اپنے رشتہ دار، اپنے متعلقین، اپنے قریبی دوست، اپنے دوست و احباب، تو ان سے رابطہ قائم کر کے صلہ رحمی کے اہم فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے موبائل فون کے ذریعے. اور اسی طرح سے ابھی کوئی ایسا ماحول آ گیا، کوئی ایسا وقت آ گیا کہ ہنگامی صورت آ گئی، یعنی ایمرجنسی کا وقت آ گیا. اب کسی کو فوری طور پر رابطہ کرنا ہے، راستے میں کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر وہ ابھی ہاسپٹل کو جانا ہے، تو ہاسپٹل لے جانے کے لیے جو فوری طور پر رابطہ کیا جا سکتا ہے تو موبائل فون کے ذریعے ایک بڑی مدد ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بچوں کی تعلیم آج کل کے زمانے میں، اور اسی طرح مفید معلومات، جنرل نالج، احادیث کی معلومات، سیرت کی معلومات، دیگر اور چیزوں کو سمجھانے کا مکمل طور پر ایک ذریعہ موبائل کا ہے، جو کہ اس میں بھی بڑا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہماری معاشی زندگی میں، ہماری روزگاری کے لیے تجارت، حلال تجارت بھی اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے. حلال تجارت کیا جانا، آن لائن بزنس کرنا، تو موبائل فون کے ذریعے ایک انسانیت کا بڑا فائدہ ہے. اور اسی طرح سے دعوت و اصلاح اور دینی اور نیک بات کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ موبائل فون کے ذریعے بہت اہم کردار ہو سکتا ہے، ایک فائدہ ہو سکتا ہے. چونکہ آج کل زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، یوٹیوب، واٹس ایپ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایپس جس کے ذریعے دین کا کام کیا جا سکتا ہے، دینی تعلیمات کو پہنچایا جا سکتا ہے. دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے فائدے آپ کے سامنے بیان کیے. میں نے یہ اس لیے بیان کیے کہ بذات خود موبائل فون بری چیز نہیں ہے، اس سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. یعنی اللہ نے جو دنیا بنائی ہے، یہ دنیا سرسبز ہے، میٹھی ہے، یہ میٹھی دنیا ہے. اللہ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جس سے دنیا بن سور کر ہمارے سامنے دکھتی ہے اور ایک میٹھی چیز لگتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس میں تم کو خلیفہ اللہ نے بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ وہ دیکھیں کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو، تم اس دنیا کے اندر کس طرح کا عمل کرتے ہو. یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، تمہیں اس کا نائب بنایا ہے. تمہارا جگہ، تمہاری جگہ اور تمہارا مکان، تمہارا قرار اور ٹھکان ایک وقت کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اعمال کو دیکھیں. چنانچہ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے موبائل گویا کہ ہمارے سامنے ایک آزمائش ہے. اب دیکھیے، حدیث تو اس طرح سے ہے کہ دنیا سرسبز اور میٹھی بنائی گئی ہے. اب موبائل فون اس دنیا کی ایجادات میں سے ایک ایجاد ہے. اب اس چیز کا استعمال ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. آیا اگر کسی شخص نے اس کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کیا، دین کی خدمت کے لیے کیا، دین کو سمجھنے کے لیے کیا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کیا، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کیا، تو وہ آدمی کامیاب ہے. اگر کسی شخص نے اس کا استعمال گناہ کرنے کے لیے کیا، غیر محرم سے بات کرنے کے لیے کیا، رات پر وقت کا ضیاع کرنے پر کیا، موبائل فون کے ذریعے میوزک سننے کا استعمال کیا یا گانے بجانے کے لیے استعمال کیا، یقیناً یہ نقصان اٹھانے والی چیز ہے اور وہ شخص ناکام ہے. گویا کہ ایک کامیابی اور دوسری ناکامی، دونوں راستے اس موبائل فون سے جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اہم امتحان ہے، ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ موبائل فون وہ ہے جس نے گھروں کے مزاج کو خراب کیا. یہ موبائل فون وہ ہے جس نے گھروں کے سکون کو چھین لیا. یہ موبائل فون وہ ہے جس نے میاں اور بیوی کی درمیان کی محبت کو کم کر دیا. یہ موبائل فون وہ ہے جس نے اولاد کی تربیت میں کافی بڑا اثر کیا. ایک بڑی خرابی موبائل فون کی وجہ سے اولاد کی تربیت میں آ گئی. یہاں تک کہ یہ موبائل فون ہی وہ ہے کہ بعض مرتبہ طلاق اور خلا تک کی نوبت کو پہنچا دیتا ہے. یہ موبائل فون ہی کے ذریعے ہوتا ہے. چنانچہ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یہ موبائل کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو،
اس میں مومن مرد بھی داخل ہیں اور مومن عورتیں بھی داخل ہیں۔ اللہ خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومن عورتوں، اے مومن مردوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب یہ موبائل فون جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا، اولاد اپنی بگڑتی جا رہی ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کا حق پورا نہیں کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کر رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی ہے، اور والدین بھی برابر گناہ میں شریک ہیں کہ اپنے اولاد کی تربیت برابر سے نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک موبائل فون کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ آیت، جیسا کہ اللہ نے کہا، اس آیت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، دیکھیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ماں ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جو اسے بناتی ہے، ماں ہی پہلی پرورش کرنے والی ہے۔ میاں اور بیوی میں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ کھلے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں عورت کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت ہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا ایک ساز و سامان ہے اور سب سے بہترین جو سامان ہے، جو چیز ہے، وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت گھر کے ماحول کو بناتی ہے، نیک عورت اولاد کی پرورش صحیح طور پر کرتی ہے، نیک عورت اپنے خاندانوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے پیچھے اس کے مال کی، اس کے جائیداد کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایک نیک عورت ہی کر سکتی ہے۔ عورتوں نے دین اسلام میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کوئی معمولی مقام نہیں ہے عورت کا، عورت کا بہت بلند مقام اللہ نے دین اسلام میں عنایت فرمایا ہے۔ عورتوں نے تاریخ بدل ڈالی ہے۔ کیا آپ نے فاطمہ الزہرا کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے عائشہ صدیقہ کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خدیجہ الکبریٰ کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے صفیہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی انہیں نہیں دیکھا، ان کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے رابعہ بصریہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے علم حدیث کا کام کیا، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے تاریخ کا کام کیا، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے حکومت اور سلطنت کا کام کیا، کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے روایتوں کو نقل کیا، بے شمار ان کی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے ملتی ہے۔ عورت نے ہر زمانے میں اس نے کارنامے انجام دیے، جنگ کے میدانوں میں بھی عورتوں کے کارنامے، ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی مرد کارنامے کرتا ہے، عورتوں نے کچھ نہیں کہا، نہیں، غلط بیان کرتا ہے اگر کوئی بیان کیے تو۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت نے بھی بڑی خدمت کی، دین اسلام کی بڑی خدمت عورتوں نے کی، یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا اللہ کی جو آیت ہے اس آیت کے مطابق مرد اور عورت میں عورت کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرد اکثر گھر کے باہر رہتا ہے کام کاج کے اعتبار سے، کوئی کمانا ہوتا ہے، اسے پیٹ پالنا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، اسپتال کا خرچ نکالنا ہے، گھر کا کرایہ باندھنا ہے، یا اپنے اولاد کے لیے گھر بنانا ہے، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے خرچہ اور نفقہ اٹھانا ہے، بڑی ذمہ داریاں مرد کے سر پر رہتی ہیں، چنانچہ اکثر وقت اس کا گھر کے باہر ہوتا ہے۔ اب اولاد کے سامنے اس کی ماں ہوتی ہے، اب ماں کی مکمل تربیت کرنے کی ایک فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے کہ باپ کو ساتھ دے اور عورت گھر میں ایک سختی اختیار کرے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، سختی کا لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں سخت بنیے، اپنی اولاد کے سلسلے میں سخت بنیے۔ آپ محبت کیجئے، انکار نہیں ہے، اولاد سے محبت فطری چیز ہے، اولاد سے محبت کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کیجئے۔ آپ ماں ہیں، مستورات اسلام ہیں، تو آپ تربیت کس طرح سے کرتے ہیں؟ سخت لہجے کے ساتھ یا سخت انداز کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں مارو پیٹو، ایسا نہیں ہے، لیکن مکمل نظر ان پر رکھیے۔ سختی کا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کی مثال ایک انجیکشن کی مثال لیجئے کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو گیا تو اس بچے کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ آپ کے سامنے آپ کے بچے کو انجیکشن لگوائے گا۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کے بچے کو تکلیف ہو اور آپ دیکھتے رہیں؟ بظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بچے کو ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو آپ کے بچے کو تکلیف ہوگی، دوائی دے گا، اس کی کڑواہٹ سے تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس کا استعمال کروانے پر آپ کیا کریں گے؟ اس کو زبردستی دوائی کھلائیں گے، زبردستی آپ اسے پکڑیں گے، انجیکشن لگوائیں گے۔
مقصد اس کا یہ ہے تاکہ آپ کے بچے کی بیماری ختم ہو جائے، آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ سختی کرنے کا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، بسا اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اولاد پر سخت بننا پڑتا ہے، تو آپ سختی کرنے سے آپ ان کی اصلاح کر پائیں گے، آپ صحیح راستے پر اسے لے کر آنے کی پوری کوشش کرتی رہیں گی۔ ہر چیز میں اولاد جو بھی کرے گناہوں میں اس کا ساتھ دیتے رہیں تو ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری اولاد مزید بگڑتی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، ایسی بگڑی ہوئی اولاد کو اس کے ماں باپ کے سامنے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ذرا بتائیں، کیا جہنم کی آگ ہماری اولاد کو جلاتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اولاد کو جلتے ہوئے جہنم میں نہیں دے سکتے، تو دنیا میں تھوڑی سی سختی اختیار کی لیجیے اور اسے جہنم سے بچائیے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا مطلب یہ خود کو بچائیے اور اسی طرح سے اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیے۔ بالآخر میں آپ کے سامنے اب موبائل کے نقصانات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موبائل کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہم کس طرح سے اللہ کے حکم سے منہ موڑے ہوئے۔ چنانچہ میری محترم بہنوں، میری محترم ماؤں، موبائل کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں یہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو اور رحمت کو بنایا۔ محبت اور رحمت جو ہمارے درمیان ہوتی ہے یہ اللہ کی جانب سے رکھی ہوئی چیز ہے۔ اب یہ محبت اور یہ مودت میاں بیوی کے درمیان سے ختم ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موبائل پر دن بھر مشغول رہنا، آپسی تعلقات اور کم ہونا، گفتگو آپس میں کم ہونا، غلط فہمیاں پیدا ہو جانا، پھر آخر میں جھگڑے کا ہو جانا۔ شوہر گھر میں آتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے کہ بیوی موبائل میں مصروف ہے، پھر یہ آ جاتا ہے، پھر یہ بھی آ کر اپنا موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی مصروف ہے، گویا کہ یہ بھی مصروف وہ بھی مصروف۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آپس میں گفتگو کم ہو گئی۔ بیوی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ نے کام جو کیا ہے کیا آج آپ کے کام میں کوئی تکلیف آئی؟ یہ بھی گھر میں آتا ہے، موبائل پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر یہ گھر والوں کو پوچھتا ہے کہ آج آپ نے گھر میں کسی تکلیف کا سامنا تو نہیں پڑا؟ کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی گفتگو نہیں، کوئی خیر خیریت نہیں، یہ موبائل میں مصروف اور وہ بھی موبائل میں مصروف۔ ذرا بتائیے، آپسی گفتگو نہ ہونے سے کیا محبت باقی رہتی ہے؟ آپسی محبت، آپسی گفتگو ہونے سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ گفتگو نہیں ہوئی، غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ مستقل طور پر اگر موبائل میں سارا دن مشغول رہیں، اگرچہ موبائل میں فون کے ذریعے اپنے خاندان والوں کو ہی بات کریں، اپنے بہنوں کو ہی بات کریں، لیکن غلط فہمیاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اتقوا بالشبہات، شبہ دلانے والی چیزوں سے بچو۔ مثلا میں اگر جاؤں شراب خانے میں، میرا ارادہ یہ ہو کہ شراب خانے میں جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو جا کر شراب کی نحوست بیان کروں گا اور ان کو شراب کی بارے میں بگاڑ جو ہوتا ہے، فتنہ جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا کر میں انہیں دین کی تعلیم دوں گا۔ ذرا بتائیں، کیا میرا اس جگہ میں جانا درست ہے؟ اگرچہ میری نیت یہ ہے کہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن کیا شراب خانے میں میری حاضری دینا، میرا جانا کیا درست ہو سکتا ہے؟ یہ شبہ والی چیز ہے۔ اگر میں شراب خانے میں گیا، میری نیت جو بھی ہو، سامنے سے اگر کوئی میرا دوست گیا، مجھے کوئی پہچاننے والا گیا اور اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، ارے مولانا تو شراب خانے سے آ رہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اس نے تو دیکھا ہے، اس کے ذہن میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ لہذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہونا، غلط فہمیاں پیدا ہونا، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کہہ رہی ہے میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کا ذہن خراب ہے، آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا۔ پھر شوہر کہے گا تو مجھ سے زور آواز میں بات کر رہی ہے، مجھ سے زور آواز میں بات کر رہی ہے، پھر تو میں یہ لفظ جھگڑے تک ہو گیا، حتیٰ کہ یہ چیز طلاق اور خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ طلاق اور خلا تک نوبت آ جاتی ہے۔ کئی چیزیں ہمارے دارالقضا میں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، بڑی اولاد ہو گئی، بڑی اولاد تقریباً شادی کو عمر کو آ گئے، نکاح ہو کر 40-30 سال ہو گئے، اب اتنی بڑی عمر کی اولاد کے سامنے اتنا لمبا عرصہ شادی کو گزارنے کے بعد میاں بیوی میں طلاق اور خلا واقع ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیں اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ اس کے ماں باپ جو ایک سائے کے نیچے محبت اولاد کو دینا چاہیے، لیکن ابھی وہی چیز دوریوں میں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا بنتے ہیں؟ کبھی کبھار موبائل بن جاتا ہے، کبھی کبھار غلط فہمیاں بن جاتی ہیں،
کبھی کبھار زیادہ مشغول ہونا ذہن میں غلط چیزیں پیدا کرتا ہے. پھر تو میں جھگڑا، باہر سے آیا ہوا شوہر، اسے بڑے ٹینشن ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ دیا، آپ نے کچھ کہہ دیا، پھر خاندان والوں تک بات چلی گئی، خاندان والوں کے جھگڑے ہو گئے آپس میں، ایسے ہی بڑھتے بڑھتے ایک چیز بڑی ہو گئی، دارالقضا تک آیا، پھر طلاق اور خلا ہو گئے. بتائیے ذریعہ کون بنا؟ یہ موبائل فون. اس نے مشغول کیا ہم لوگوں کو، یہاں تک کہ ہمارا گھر اجاڑ دیا اس نے، ہمارا گھر برباد کر دیا اس نے. چنانچہ میاں بیوی کی محبت آپس کے ختم ہونے کا ذریعہ موبائل کا سب سے بڑا ایک نقصانوں میں سے نقصان. اولاد کی تربیت، دوسرا نقصان، اولاد کی تربیت تباہ ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. اب دیکھیے ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار، میں اپنے بچی کا ذمہ دار، آپ اپنی بچی کے ذمہ دار، آپ ہماری اولاد کے ذمہ دار آپ ہیں. میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں تو جتنے بچے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ان سے کوتاہی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، ان سے کوئی غلط کام ہوا، ہم سے سوال کیا جائے گا. ہماری اولاد سے غلطیاں ہو گئی، غیر محرم سے باتیں ہو گئی، رات رات بھر جاگنا ہو گیا، غلط میسیجز ہو گئے، غلط ویڈیو دیکھنا ہو گیا، چاہے وہ ہماری اولاد مذکر اولاد ہو یعنی مرد ہو، چاہے وہ ہماری اولاد مؤنث اولاد ہو یعنی بچیاں ہوں، بچے یا بچیاں، دونوں کی بگڑنے کا ذریعہ میں اور آپ بنتے ہیں. کیونکہ تربیت مکمل طور پر نہیں ہوئی، اولاد کی تربیت تباہ ہو گئی، جس کی بنا پر ہماری اولاد غلط راستے پر چڑھی اور اس کی وجہ سے میں اور آپ ذمہ دار بن گئے اور اللہ کے پکڑ کے میں اور آپ حقدار بن گئے. اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے تیسرا ایک نقصان، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ان لأہلک علیک حقا، اے انسان بے شک تجھ پر تیرے گھر والوں کا حقوق ہے، تیرے بچوں کے حقوق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے ماں باپ کا حق ہے، تیرے بھائی بہنوں کا حق ہے. موبائل میں لگے رہنے کی وجہ سے بیوی کا حق تباہ ہو گیا، موبائل میں لگے رہنے کی وجہ سے بچوں کے حقوق تباہ ہو گئے، موبائل میں لگے رہنے کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق تباہ ہو گئے، رشتہ داروں کے حقوق تباہ ہو گئے، پڑوسیوں کے حقوق تباہ ہو گئے، اور اسی طرح سے اپنے بھائی اور بہنوں کے حقوق تباہ ہو گئے. موبائل نے ہمیں ایسا گھیر دیا، سارا وقت میرا اور آپ کا موبائل میں لگ رہا ہے، کسی کی خیر خیریت پوچھنے کا خیال نہیں، اولاد کی تربیت کا خیال نہیں، حقوق کی پاسداری کا خیال نہیں. میرے بھائیوں یہ موبائل کا سب سے بڑا نقصان. اور اسی طرح سے ایک چوتھی بات، اللہ قرآن میں کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارا کرو. یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کی ہے، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کیا کرو، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارا کرو. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ بھلائی کے ساتھ زندگی نہیں ہو رہی ہے. موبائل میں پڑا رہا، گھر میں رہ کر کسی اور سے غیر عورت سے بات کر رہا ہے، جس کی بنا پر نوبت طلاق اور خلا کیا جاتی ہے. یا عورت کے بارے میں شک آ گیا، پھر عورت نے اس طرح سے غلط کام کر لیا تو اس سے خلا واقع ہو جاتا ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے. اسی طرح سے موبائل کا ایک سب سے بڑا فتنہ، موبائل کا ایک سب سے بڑا نقصان، موبائل کا خطرناک پہلو وہ غیر محرم مردوں سے تعلقات ہے. شریعت جسے روکتی ہے اس کام کو کرنا. قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. سورہ احزاب کی آیت ہے. اے عورتوں، تم ہلکی اور نرم بات ہرگز بھی نہ کیا کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم سے ہماری گفتگو ہو تو اس سے میٹھی آواز میں بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں غلط ارادہ ہے، جس کے دل میں خرابی ہے، جس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہے، ایسے آدمی کے دل میں جو بیماری ہے، جو غلط ارادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ لالچ میں پڑ جائے گا اور آپ کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. تو لہٰذا غیر محرم کا کسی کا بھی فون آئے، فون کے ذریعے یہ کام زیادہ ہو رہا ہے کہ غیر محرم سے بات چیت کرنا، یا اگر کسی کا فون آ جائے تو نرم انداز سے اس سے بات کرنا، میٹھی انداز سے اس سے بات کرنا، کہ انسان ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں کچھ خرابی آ گئی، پہلے سلام ہو گیا، پھر کلام ہو گیا، خیر خیریت ہو گئی، چند دنوں کے بعد عاشقی معشوقی ہو گئی، پھر اس کے بعد گھر والوں کو برباد، والدین کا خیال نہیں، ان کی عزتوں کا خیال نہیں. کتنی بچیاں مرتد ہو گئی، کتنی بچیاں دین اسلام سے پھر گئی، کتنے ہمارے بچے تباہ ہو گئے
کتنی ہماری اولادوں نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنی، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا، ایک موبائل فون جس میں وہ مشغول ہوتی رہی، اور اس کا یہ اتنا خطرناک پہلو ہے کہ اس نے تمام خاندان کے نام کو ڈبو دیا، اس نے ماں باپ کی عزت کو خاک میں اور مٹی میں ملا دیا۔ یہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دونوں اس گناہ کے اندر شریک ہیں، یہ موبائل فون کی وجہ سے۔ اکیلے میں بیٹھ کر رات بھر موبائل کا استعمال کرنا وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، ترمذی کی روایت ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی کسی عورت سے تنہائی میں گفتگو نہ کرے، تنہائی میں نہ رہے، مگر یہ کہ اس وقت تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی صحیح روایت ہے، ایک مرد، ایک اجنبی مرد ہے، ایک اجنبی عورت ہے، دونوں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کریں، تنہائی میں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا کام کوئی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا نہیں ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا نہیں ہے، وہ تو ضلالت کی طرف رہنمائی کرے گا، اور دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، اور دلوں میں برا ارادہ پیدا کرے گا، پھر اس کی وجہ سے گناہ عام ہو جائے گا، اللہ کے احکام کو توڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیتوں کا پاس و لحاظ نہیں کیا جائے گا، جس کی بنا پر ان دونوں سے عظیم گناہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا حدیث پاک میں تو اسی بات ہے کہ تنہائی میں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نہ رہے۔ بالکل یہ حدیث گھر میں تو کوئی مرد کوئی عورت نہیں ہے، گھر میں صرف بیٹی ہے کوئی مرد نہیں، لیکن تنہائی میں جب رہتی ہے تو اس پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیا وہ کسی غیر محرم سے بات تو نہیں کر رہی؟ ہمارا بچہ اگر بہت زیادہ وقت گھر سے باہر رہ رہا ہے تو معلوم کرنا ہے کہیں ہمارا بچہ کسی اور غلط کام کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ موبائل فون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر موبائل فون نہ ہو تو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے رہے، جیسے کہ اس کا فائدہ ہے اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ اس سے یہ بڑا چیز ہو رہا ہے، یہ خطرناک پہلو ہے۔ خطرناک اس لیے کہ ہماری کئی بچیاں دین اسلام سے مرتد ہو گئی ہیں، دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گئے، اور آج کے زمانے میں تو یہ پہلو زیادہ خطرناک ہو گیا کہ ایک دشمن اسلام فرقے کی یہ پوری کوشش ہے کہ ہماری مسلم بچیوں کو بہکائے، ہماری مسلم بچیوں کو بہکائے، پوری کوشش ہے ان لوگوں کی۔ ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو راستے سے ہٹانا، وعدے کرنا، محبت کی بات بتانا، محبت کے دعوے کرنا، پھر انہیں ان کے گھر سے نکال کر لے جانا، دین اسلام سے گمراہ کرنا، پھر ان کو قتل کر دینا، ان کی جان کے دشمن بن جانا۔ یہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، یہ تمام واقعات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیان ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ ہمارے سامنے ایک کے بعد ایک واقعات آ رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کو ہدف بنایا گیا ہے، ہماری مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان بچیوں کو دین اسلام سے ہٹائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ دشمنوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کو مکمل طور پر یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ ان کا نہیں ہے، تو پھر کیا ختم کرنے کا ارادہ ان دشمنوں کا ہے؟ مسلمانوں کے دلوں میں جو ایمان ہے اسے نکالنے کی پوری کوشش ہے، اسے پورا نکالنے کی پوری کوشش ہے، دلوں پر جو ایمان ہے اس پر حملے کیے جائے۔ لہذا بچیوں کو پہلے دین اسلام سے ہٹا دینا، مرتد کروا دینا، لڑکوں کو اپنی طرف کھینچ لینا، ان کے بارے میں دین قرآن مجید کی آیتوں کے خلاف غلط باتیں ذہنوں میں گھسانا، یہ کوشش اس طبقے کی ہے، اس فرقے کی ہے، اس دشمنان اسلام کی ہے کہ وہ ہمارے بچے اور بچوں کو تباہ کرنے میں دن رات کوششیں کر رہے ہیں اور مسلسل جدوجہد میں لگے۔ اب دیکھیے اس چیز کو، اپنی آنکھیں کھولیے، یہ چیز ہو رہا ہے، خطرناک پہلو ہے۔ یہ موبائل فون کے ذریعے زیادہ ذریعہ موبائل فون ہی بنتا ہے بات چیت کرنے کا، ملاقاتوں کا، موبائل فون بنتا ہے۔ لہٰذا میں نے بتایا کہ موبائل فون کے نقصانات میں سے یہ بہت خطرناک نقصان ہے، ہماری زندگی کے نقصان، ہمارے دین، ہماری دنیا، تمام کا خسارہ اس چیز کے اندر ہے۔ دین بھی گیا ہاتھ سے، مرتد ہو گئی نعوذ باللہ، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، رشتہ داروں سے الگ ہو گئی، اور ماں باپ سے دور ہو گئی، اور زندگی سے بھی گئی کہ اس نے، اس شرم والے انسان نے، اس ظالم انسان نے بچی کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اوڑھنی سے اس کے گلے کو گھونٹا اور مار دیا، کسی کنویں میں لے کر جایا گیا اور اسے دھکیل دیا، یا چاقو چھری کے ذریعے اسے مار دیا۔ یہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ عام پڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ چیزیں۔ لہٰذا موبائل فون کے نقصانات میں یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں، خفیہ گناہوں کا دروازہ موبائل فون ہے، چھپ کر گناہ کرنے کا دروازہ یہ موبائل فون ہے۔
قرآن مجید میں سورہ غافر میں اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے ارادے کو جانتے ہیں۔ جو ہمارے آنکھوں کی خیانت ہے اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی نامحرم عورت ہمارے سامنے سے چلی گئی، بار بار اسے تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اگر کوئی بچی کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، کوئی اس کے ماں نہیں دیکھ رہے، باپ نہیں دیکھ رہے، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نگاہوں سے ہونے والی خیانت کو اللہ جان رہا ہے۔ آج موبائل فون کے ذریعے ماں باپ سو گئے، گھر والے سو گئے، چادر اوڑھ کر غلط ویڈیو دیکھنا، غلط ویڈیو کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ ماں سو گئی، باپ سو گیا، بھائی بہن سو گئے، ماں کو یہ کام ہے کہ صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، بچوں کے لیے کالج جانے والے بچے ہیں، اسکول جانے والے بچے ہیں، مجھے کام کرنا ہے، بڑے دیگر اور کام کرنا ہے، شوہر کام کو جانے والے ہیں، ان کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ ایک ماں کو ذمہ دار ہونے کی وجہ سے دن بھر کام کرتی رہی بیچاری، دن بھر تھکتی رہی بیچاری، ان کا کھانا پکوایا، ان کا کھانا بنایا، ان کو کھلایا، برتن دھوئے، ان کے کپڑے دھوئے، گھر کو صاف کیا، ان کو روانہ کیا پڑھائی کی طرف، مکتب روانہ کرنے کے لیے بچوں کو پڑھایا، تھک کر بیچاری ماں سو جاتی ہے۔ جوان بچی ماں کے سونے کا انتظار کرتی ہے اور غلط ویڈیو دیکھ رہی ہے۔ جوان لڑکا ماں باپ کے سونے کا انتظار کر رہا ہے اور غلط باتیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھوں کی خیانت ہے اور اللہ اس پر پکڑ کریں گے۔ وما فی الصدور وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ جو غلط ارادہ دلوں کا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میرے دل میں جو غلط ارادہ ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں جو غلط ارادہ ہے میں نہیں جانتا، ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا نہیں جانتا، ہمارے گھر میں ساتھ میں رہنے والا وہ نہیں جانتا، صرف اور صرف ہمارے دلوں کی حالتوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دلوں کو صاف کر دیا کریں، غلط ارادے کا دفن کر دیں، اس چیز کو، اس ارادے کو ختم کر دیں۔ رات میں تنہائی کو اس میں تنہائی میں نہ رہیں، شیطان تیسرا ہوتا ہے، تنہائی میں جائیں نہیں۔ یہ دروازہ ہے موبائل فون رات میں اپنے پاس نہ رکھیں۔ اپنے وقت کا ضیاع کر دیا، اور اسی طرح سے وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا نعمتان مغبورا فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ روایت ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی انسان کی ایسے ہیں، انسان پر ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز انسان کا وقت ہے۔ انسان کی صحت اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ رات رات بھر جاگا رہا، صبح کی اذان سے پہلے سو گیا، نماز برباد، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا، ہماری بچی نماز کے لیے نہیں اٹھی، سوتی رہی، پڑھتی رہی۔ یا پھر اپنے بچوں کو، اولاد کو ماں باپ اٹھاتے ہیں، ارے اٹھ کالج کا ٹائم ہو رہا ہے، ارے اٹھ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ارے اٹھ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، ارے اٹھ فلاں کام کا کام ہو رہا ہے، فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے۔ رات رات بھر جاگا رہا، وقت پر جاگ نہیں پایا، جس کی بنا پر سر میں درد ہو گیا، اچانک سے جاگنا، اچانک سے جھٹکا مار کر اٹھنا، کھڑے ہو جانا، ارے میں نہیں اٹھا، میں سوتا پڑ گیا۔ تو اس کی وجہ سے سروں کا درد شروع ہوتا ہے، دل کے مریض ہو سکتے ہیں، صحت خراب ہو سکتی ہے، سارا دن سر میں درد رہا، کسی سے بات کرنے کا ارادہ نہیں، کچھ پڑھنے کا ارادہ نہیں، کچھ لکھنے کا ارادہ نہیں، کچھ محبت کی بات کرنے کا ارادہ نہیں، یعنی صحت پر اثر پڑ گیا۔ بار بار دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں پر بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی، آنکھ کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، نگاہ میں کوئی خلل واقع ہو گیا، اور اسی طرح سے دبلا ہوا جا رہا ہے۔ جب نیند نہیں رہے گی کہاں سے صحت بنے گی؟ دبلا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں کے نیچے کالا نشان بنتا جا رہا ہے۔ اس صحت میں خرابی، دو نعمتیں اللہ نے جو انسان کو دی، اور اکثر لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت اللہ نے آج ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، کل کے روز بیمار ہو جائیں گے تب ہم کو اس کا احساس ہوگا کہ میرے لیے صحت کتنی ضروری چیز ہے۔ پوچھئے جو چل نہیں پاتا، پیروں میں درد ہے، ذرا جا کر پوچھئے بھائی آپ بڑے اچھے سے زندگی گزار رہے ہوں گے پیروں کی تکلیف کے ساتھ، ذرا جا کر پوچھئے، کہے گا کہ بھائی میری تکلیف کتنی بڑی ہے۔ جس کو آنکھ نہیں، پوچھئے آنکھ کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ جس کے گردوں میں کوئی شکایت ہو گئی، ذرا جا کر پوچھئے ڈاکٹر کے پاس کس طرح کا علاج اس کا ہو رہا ہے۔ خون کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، ذرا جا کر پوچھئے کینسر کا علاج والے کو کس طرح سے اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اسے احساس ہوگا، ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں احساس نہیں، جب یہ چیز خراب ہو جائے گی ہمیں احساس ہوگا۔ دوسری نعمت وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں۔ ارے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ
کہ بیت الخلاء جا کر واپس آنے کی دعا آپ لوگ جانتے ہیں، تمام بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، غفرانک، سب سے پہلے پڑھتے ہیں واپس آنے پر غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں. ذرا آپ نے سوچا یہ معافی کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کیا غلط کیا؟ آپ نے کیا گناہ کیا؟ ارے ہم تو قضاء حاجت کے لیے گئے، پیشاب پاخانے کے لیے گئے، انسانی ضرورت ہے. ارے بھائی واپسی پر غفرانہ کا کس بنا پر ہو رہا ہے؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں میں اور آپ؟ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے. یہی چیز کہ انسان کا اکثر وقت اللہ کے ذکر میں لگنا ہے، مسلمان کا اس کا اکثر حصہ، اکثر وقت، تمام لمحات اس کے اللہ کے ذکر و اذکار میں لگنا ہے. بیٹھ رہا ہے الحمدللہ بول کر اٹھا، سو رہا ہے الحمدللہ بول کر سویا، چڑھ رہا ہے اوپر تو سبحان اللہ بول کر چڑھا، اللہ اکبر بول کر چڑھا ہے اترا. یا اسی طرح سے جو کوئی کام کر رہا ہو، کتاب کھول رہا ہو بسم اللہ بول کر کھولا، ایک لائٹ کے لیے سوئچ آن کر رہا ہو بسم اللہ بول کر ڈالا، ہر کام اللہ کے ذکر کے ساتھ مسلمان کا ہے. لیکن ذرا بتائیے بیت الخلاء میں جانے کے بعد کیا کوئی ذکر کر سکتا ہے؟ وہاں پر ذکر نہیں کر سکتا، وہاں پر اللہ کی کوئی تسبیح نہیں کر سکتا، وہاں پر بات چیت نہیں کر سکتا. یہ شریعت نے اس سے روکا ہے. تو لہٰذا اتنا وقت اس نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں برتا، گویا کہ اتنا وقت وہ اللہ کے ذکر میں لگا نہیں پایا. تو جیسے ہی باہر آتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ اتنا میں نے وقت تیرا ذکر نہیں کیا. یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے کہ وہاں پر تو بات نہیں کر سکتا، وہاں ذکر نہیں کر سکتا. ہم باہر آ رہے ہیں تو اے اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، مجھے اتنا وقت میری زندگی کا ایسا ہو گیا میری ضرورت کی وجہ سے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ مطلب ہے. معلوم ہوا ہمارا وقت کہیں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، سارا دن موبائل میں پڑا ہوا ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. سارا دن شوہر اپنے موبائل میں پڑا ہوا ہے، نہ بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہے، نہ بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کتنا پڑھا، کتنا نہیں پڑھایا، کتنا نہیں پڑھا. ماں اگر موبائل میں پڑھی ہوئی ہے تو اولاد پر کوئی نظر نہیں ہے، میری بچی کیا کر رہی ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے. کہیں میرا بچہ، کتنے لڑکوں کو ہم نے دیکھ لیا، کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا سنا، جگہ جگہ پر ہماری خبریں آتی ہیں کہ بچے، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں، یہ لوگ ڈرگ لے رہے ہیں، اپنی صحتیں خراب کر رہے ہیں، ڈرگ لے رہے ہیں، نشہ اور نشے والے انجیکشن لے رہے ہیں. کالج کو جانے والے بچے اور بچیاں نشہ اور چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے ایسی ٹیبلیٹس جس کے اندر ایک طرح کا کک مارتا ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر گناہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. آپ جانتے ہیں یہ تمام چیزیں وقت کے ضیاع، موبائل میں پڑے رہ کر دوستوں کے ساتھ جن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں ان کے ساتھ ان کی صحبت کی وجہ سے خود بھی بگڑ گئے، دنیا پر بات گناہ کے ارتکاب کرنے والے بن گئے. لہٰذا اب آخر میں آپ کے سامنے اب ہماری ضرورتیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کے سامنے تو موبائل کے فائدے بھی میں نے بتائے، موبائل کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کس طرح سے غفلت میں پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح سے کس طرح سے میاں اور بیوی میں نفرتیں پنپتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیے موبائل کو محدود، ایک اس کا حد رکھیے. موبائل کا ماں باپ سے بات کرنے کے لیے یا پھر دین سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنا آپ اس کو استعمال کریں. پہلی ذمہ داری موبائل کو بقدر ضرورت رکھیں. آج ہماری سانس موبائل ہو گیا. سب سے پہلے ہوتا ہے موبائل دیکھتا ہے، کسی کا واٹس ایپ میں میسج تو نہیں آیا، دعا پڑھنے کا خیال نہیں رہتا ہے. تو موبائل کو ضرورت کی حد تک رکھیں. اس کی کوئی حرام نہیں ہے، موبائل کا استعمال کرنا کوئی حرام نہیں، اس کا استعمال پر مبنی ہے. اگر گناہ کر رہا ہے تو موبائل حرام ہو گیا، اگر دین کا کام کر رہا ہے تو موبائل حلال ہے. چیز فی ذاتی اپنی ذات میں فی نفسی یہ چیز بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے، اس لیے میں نے شروع میں ہی بتا دیا. اور دوسری چیز کہ نماز کے وقت میں، ذکر کرنے کے وقت میں، تلاوت قرآن کے وقت میں موبائل کو اپنے سے الگ ہی کر دیں. موبائل بازو رکھ کر نماز نہ پڑھیں. موبائل بازو رکھ کر آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ٹن بول کر ایک رنگ آ گئی تو آپ کی نماز گئی، موبائل ہو گئی، آپ کی پوری نماز موبائل. اسی لیے موبائل فون کو اپنے سے الگ رکھیں. عبادت کے وقت میں موبائل فون کو ساتھ نہ لیں. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک سے کسی کا فون آ گیا، آیت مکمل بھی نہیں ہوئی، ہلو، یعنی آیت کا ترجمہ وہاں پر کیا ہو گیا، بگڑ گیا. آیت کو تو مکمل کرنا ہے، فوراً موبائل کی طرف توجہ چلی جاتی. اسی لیے عبادت کے وقت موبائل اپنے ساتھ نہ رکھیں. تیسری چیز، غیر محرم سے بلا ضرورت گفتگو نہ ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. غیر محرم سے بلا ضرورت بات نہ ہو. اگر کوئی ضرورت ہو، اگر کوئی اشد ضرورت، تو شرعی طور پر جو اسلام اجازت دیتا ہے اس حساب سے گفتگو کی اجازت ہوگی، بلا ضرورت بات چیت نہیں. اور اسی طرح نمبر 4، بچوں کے سامنے موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کریں.
بچوں کے سامنے جب ہم موبائل استعمال کریں گے تو آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں اتنا وہ لوگ لگ چکے ہیں کہ موبائل کے بغیر وہ کھانا بھی نہیں کھاتے. آج ماحول ایسا بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں. جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو بچہ بھی ہمیں کیچ کرتا ہے کہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں, تو بچہ ہم کو کہتا ہے میرا ابا یوز کر رہا ہے, میری امی یوز کر رہی ہے, تو فوراً وہ بچے کو کہتا ہے کیا ہے اس کے پاس, یہ چیز کیا دکھتا ہے. جیسے ہی موبائل دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو کارٹون آتے رہتے ہیں تو بچوں کے دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. وہ اچھی لگتی ہے بچوں کو, کیونکہ دنیا ہری بھری ہے, شروع میں ہی بتایا میں میٹھی اور ہری بھری ہے, تو وہ چیز بچوں کو کیا کرتی ہے, کھینچتی ہے اپنی طرف. تو بچہ بغیر موبائل کے کھانا بھی نہیں کھاتا. اسی لیے اولاد کے سامنے موبائل ہر چیز بھی استعمال نہ کریں. اور اسی طرح تلاوت قرآن کو موبائل پر اہمیت ہے. زیادہ وقت آپ کا تلاوت پر لگائیں, کیونکہ قرآن کی تلاوت دلوں سے دنیا کی چیزوں کی محبت کو ہٹا دیتی ہے. لہٰذا گھر میں تلاوت کو لازم پکڑیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید رکھی ہوتی ہے کافی دنوں سے رکھی رہنے کی وجہ سے اس پر دھول جمی ہوئی ہوتی ہے. زمانہ گزر گیا, کئی دن گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, اب قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کرنے کی نوبت نہیں ہے. کب ہوتی ہے نوبت؟ اگر کسی کے گھر کی اوپننگ ہے تو قرآن مجید تلاوت کرنے کا شوق آ گیا, اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ سارے ثواب کا شوق آ گیا. بس یہ چیز رہ گئی. لہٰذا تلاوت کو اہمیت دیں. موبائل فون کو آپ کا وقت زیادہ تلاوت کے لیے لگائیں. فجر کے بعد پڑھیں, ہر فرض نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں. نماز تو پڑھنا ہی ہے, تو نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کریں. گھر میں برکت بھی رہے گی, اولاد کی حفاظت بھی ہوگی, اور موبائل سے اپنا وقت کم بھی لگے گا. یہ چیز کو لازم پکڑیں. اور اسی طرح میاں بیوی کے لیے روزانہ بغیر موبائل کے آپس میں ایک دوسرے کو وقت دینا ضروری ہے. گھر میں اگر میاں آ گئے تو موبائل کی طرف توجہ بالکل نہیں. شوہر سے گفتگو کرنا, اور شوہر بھی گھر آتے ہی موبائل پر لگا ہوا ہے, نہیں. میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو وقت دینا. جب ایک دوسرے کو وقت دیں گے تو آپس میں گفتگو ہوگی, ہنسی مذاق ہوگا, تھوڑی بہت وہاں پر آپسی محبتیں پنپیں گی, اور اسی طرح سے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے. کسی طرح کا کوئی فساد نہیں, کسی طرح کا کوئی فساد نہیں, کوئی طلاق نہیں, کوئی غلط خیال ذہن میں نہیں آیا. نہ شوہر کو شک ہو رہا ہے, نہ بیوی کو شک ہو رہا ہے. اگر شوہر موبائل استعمال کرتا ہے اور گھر میں آیا اور زیادہ موبائل پر ہنس رہا ہے, کوئی ویڈیو نہیں بس میسج کرتے ہوئے, تو بیوی دیکھی کیا سمجھتی ہے, بہت ہنس رہے ہیں. پھر اس کے بعد بیچارے کی زندگی اس کی بھی خراب اور اس کی بھی زندگی خراب. تو یہ چیز ہونا نہیں چاہیے. لہٰذا گھر میں اگر میاں بیوی ہیں تو زیادہ وقت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیں. یہ چیز ہے, یہ اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور اس سے قائم رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری چیز ہے. تو گھر کے وقت میں جب شوہر اور میاں بیوی دونوں گھر میں موجود ہوں تو اپنا وقت آپس میں ایک دوسرے کو لیے دیں. اور ساتویں چیز, آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد پر موبائل دینے کے بعد اس پر پوری توجہ رکھیں. ضرورت ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, آج کے زمانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچہ یا ہماری بچی پڑھائی کرنے کے لیے کسی کالج میں جاتی ہے جو یہاں سے 10 کلومیٹر دور یا 40 کلومیٹر دور, پڑھائی تو کرنا ہی ہے نا, تو بچی ہماری جا رہی ہے. اب بچی کی خیر خیریت لینے کے لیے موبائل کی ضرورت ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, موبائل رکھی ہے, موبائل کی ضرورت ہے. لیکن موبائل بچی کو دینے کے بعد آپ اس پر توجہ رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں, مزید توجہ کریں. یہ سب چیزیں برائیاں ایسی آتی ہیں کہ اس کی برائیاں اس طرح سے ہوتی ہیں. لہٰذا توجہ پوری طرح سے ہماری مرکوز ہونی چاہیے. اگر ہماری اولاد ہم کو برا بھی سمجھ رہی ہے تو اس سلسلے میں کوئی ہمارے لیے بری چیز نہیں ہے. ہماری اولاد ہے, ہمیں جہنم سے بچانا ہے. اولاد اگر ہمارے حق میں کچھ غلط باتیں کے لیے کچھ غصہ کر رہی ہے ماں باپ پر, تو دیکھیے وہ بچے غصہ کر رہی ہے, مطلب اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا بچی کو اب دوسرے طریقے سے, پیار سے, محبت سے, مار کر نہیں, ہر چیز نہیں. اب پٹائی کر رہے ہیں, خوب پٹائی کر رہے ہیں, خوب پٹائی کر رہے ہیں, گھر میں سختی کرتی ہے, کہیں باہر نکلنا یہ کرتی ہے, اتنی سختی کرتی ہے کہ اب وہ مجبور ہوتی ہے کہ گھر چھوڑ کر چلی جائے. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے, بلکہ پیار سے, محبت سے, اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہوئے, قرآن کی آیتیں اس کے سامنے سمجھاتے ہوئے, صحابیات کی باتیں بتاتے ہوئے, یا کسی اللہ والے سے اس کے پاس لے جا کر, یا کسی عالمہ کے پاس بٹھا کر اس کی نصیحت کرائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہ کام کرنا ہے مجھے اور آپ کو. لہٰذا اولاد کو اگر موبائل دے رہے ہیں تو توجہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے, مکمل طور پر اس پر توجہ کرنا بے حد ضروری ہے. معزز ماؤں اور بہنوں, یہ چند وہ باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے آج کے زمانے کے اعتبار سے بیان کرنا بے حد ضروری تھی. امید ہے کہ آپ نے ان تمام باتوں کو بغور سماعت فرمایا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے, ایک ایک حدیث کو, ایک ایک آیت کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمارے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور جہاں پر دشمنان اسلام ہمارے ایمان پر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں سے ہماری اولاد, ہمارے مسلم بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ موبائل فون کے ذریعے
لیے آنکھوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے زبان کے زنے سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، میاں بیوی کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں جو خیر ہے وہ ہماری زندگی میں عطا فرمائے، اور جو شر اور بری ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی، ہم تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ بس میں انہی چند گفتگو پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔